وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی دو آشتا روپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سجی آج کسی اور کے لیے تھی، لیکن نام کسی اور کے ہو گئی تھی۔ سنہری نگاہوں میں اس وقت کوئی تاثر نہیں تھا، ایک گہری خاموشی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہو جانے پر بھی اس کے ساکت وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ رومان اپنا کالر صحیح کرتے اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ تھوک نکلتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، جو اس کی موجودگی سے انجان تھی یا انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ نور کے بے انتہا نزدیک آتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے، اس کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے اس کے پہلو پر اپنے ہاتھ رکھ گیا۔ نور نے سنہری نگاہیں آئینے میں نظر آتے رومان کے عکس پر ڈالی، جو لبوں پر گہری فتح یابی مسکان لیے اس کی جانب وارفتگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شادی مبارک ہو زوجہ رومان، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کان میں پہنے بھاری جھمکے کو اپنے لبوں سے چوم گیا۔ شادی یا بربادی؟ نور نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ رومان نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ بتائیے، شادی یا بربادی؟ کیوں کی ہے آپ نے مجھ سے شادی؟ نور نے بھویں ریز کیے آئینے میں نظر آتے رومان کے عکس سے پوچھا۔ کیونکہ محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کے انداز پر رومان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں اعتراف محبت کر گیا۔ او پلیز، جھوٹ نہ کہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ تب کہاں تھی یہ محبت جب میں آپ سے بھیک مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھ سے پیار کر لیں، مجھ پر تھوڑا سا، محض تھوڑا سا حق جتا لیں، پیار نہ بھی کریں تو مجھے اپنی زندگی میں شامل کرتے، ذرا سی اہمیت ہی دے دیں۔ بتائیے نا، تب کہاں تھی یہ محبت جب میرے ان ہاتھوں پر لگتی کسی اور کے نام کی مہندی دیکھ بھی آپ کو فرق نہیں پڑا تھا؟ نہیں کرتے ہیں آپ مجھ سے محبت، کرتے ہوتے تو تڑپ اٹھتے مجھے کسی اور کا ہوتا دیکھ۔ مجبوری میں کی ہے آپ نے یہ شادی، محض مجبوری میں۔ میری بارات میری دہلیز پر نہیں آئی تو آپ نے بابا کی التجا کرنے پر کی ہے مجھ سے شادی۔ نور اس کے لفظوں پر مشتعل ہوتے پلٹتے، رومان کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرتی چیخی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں کا غبار تھا جو اب نکل رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں آنسو ضبط کرتی سرخ ہو چکی تھی، سانسیں بری طرح سے پھول گئی تھی، اور رومان اس کے لفظوں کو سنتے مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ ایک بار تحمل سے میری بات سن لو نور، میں سب چیزوں کی وضاحت کرنے کو تیار ہوں۔ رومان اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے تسلی آمیز لہجے میں گویا ہوا، جب نور چیختے اسے روک گئی۔ خبردار، خبردار جو میری طرف بڑھے، مجھے کچھ نہیں سننا، میں فیصلہ لے چکی ہوں۔ اپنی پلکوں کی باڑ سے بے قابو ہوتے رخسار پر گرتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑتے سرد لہجے میں بولتے وہ رومان کو ٹھٹکا گئی۔ رومان کی بھویں آپس میں ملی۔ کیسا فیصلہ؟ رومان نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ دل نہ جانے کیوں تیز دھڑکا، جبکہ اس کا یوں اپنی طرف بڑھنے سے روکنا بھی کانٹوں کی طرح چبھا تھا۔ طلاق چاہیے مجھے، یہ شادی نہیں قائم رہے گی۔ مجبوری میں بندھا رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اور میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کے لیے میں ایک انچاہا وجود ہوں۔ اسی لیے طلاق چاہیے مجھے، نور تلخی سے کہتے اپنے تیز دھڑکتے دل کو نظر انداز کر گئی، جو یہ رشتہ بن جانے پر حد درجہ مطمئن تھا اور اب جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ رومان کا دماغ جھنجھنا اٹھا، اسے اپنی رگوں میں خون کے بجائے لاوا گردش کرتا محسوس ہوا، وجود کو جیسے آگ کی لپیٹوں نے جکڑ لیا۔ وہ ایک ہی چست میں تمام فاصلہ مٹاتے نور تک آتے اس کے وجود کو اٹھائے بیڈ پر لٹائے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ یہ سب ہوا کی تیزی سے ہوا۔ نور بار بار پلکیں جھپکتے سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی، تو وہی اس کی ادا رومان کے دل میں تلاطم مچا گئی۔ ایسی کی تیسی تمہاری، نہیں دور رہوں گا تم سے، نہیں روک سکتی تم مجھے اپنے قریب آنے سے، اور یہ رشتہ بھی کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ انچاہا وجود نہیں تم، چاہت ہو میری۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور آج اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ رومان اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے دانت کچ کچا کر بولا کہ کیا کریں گے آپ؟
دور ہٹیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نور کے لبوں سے بے ضبط جملے ادا ہوئے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی سخت گرفت سے آزاد کروانے کی سعی کرتے لڑکھڑاتے لہجے میں گویا ہوئی، تمہاری روح میں سمانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہاری روح پر، بدن پر گہری چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں، اس رشتے کو اس قدر مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ٹوٹ نہ سکے اور نہ کبھی تم مجھ سے آزادی پا سکو۔ اس کی ناک سے ناک مس کیے گھمبیر لہجے میں کہتے وہ اس کے نقوش کو چومنے لگا۔ نور جھٹپٹائی، دور ہٹے، آپ محبت نہیں کرتے مجھ سے۔ رومان کے نرم لمس کی تاثیر سے وہ پگھل رہی تھی، دل کانوں میں شور مچانے لگا تھا، خون کی گردش میں تیزی در آئی تھی۔ عشق کرتا ہوں میں تم سے، عشق۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، عاصم مخمور لہجے میں کہتے اس کی کان کی لو پر اپنے لب رکھ گیا۔ جھوٹ ہے، مجھے یقین نہیں۔ نور اپنی گردن پر بکھرتی اس کی سانسوں کی چبھن کو برداشت کرتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میری قربت میں بھیگنے کے بعد یقین آ جائے گا۔ رومان کہتا اسے مزید مہلت دیے بنا اپنے بے لگام ہوتے جذباتوں کے آگے مجبور ہوتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر حکمت حاصل کر گیا۔ وہ جو اس کے لفظوں کے سبب کان کی لو سے لے کر پیر کے ناخنوں تک سرخ پڑی تھی، اس اچانک افتاد پر آنکھیں بے یقینی سے آخری حد تک پھیلا گئی۔ رومان شدت سے اس کی سانسیں پیتا، اس کے وجود پر اپنا حق جتاتے اسے مکمل بے بس کر گیا تھا۔ رومان کو حدیں عبور کرتا دیکھ نور بھی جیسے بے بس سی ہو گئی تھی، کچھ اس ہرجائی کے دل میں چھپی محبت کے سبب تو کچھ اس کے نرم لمس کی تاثیر تھی کہ وہ پگھل رہی تھی۔ رومان نے اس کے ہاتھوں کو آزادی بخشتے اس کی کمر کے گرد لپیٹ، نور آزادی ملتے ہی اپنے ہاتھ اس کی گردن میں حمائل کرتے اسے خود سپردگی دے گئی تھی۔ رومان اس کی خود سپردگی کے اظہار پر سرشار ہوتے اسے بکھیرتے وجود کو خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ ماضی، کس لیے آئی ہو تم اس وقت میرے کمرے میں؟ رومان جب بھیگے بالوں کو تولیے سے رگڑتے واش روم سے باہر نکلا تھا، جب کمرے کے دروازے سے لگ کر کھڑی نور کی جانب دیکھتے سخت لہجے میں سوالیہ گویا ہوا۔ رومان شاہ کی سرد آواز سنتے نور نے اپنی بھیگی سرخ مترنم جھکی نگاہیں اٹھائے، رومان شاہ کی جانب دیکھا جو سیاہ سینڈو ٹراؤزر میں ملبوس اسے سخت نگاہوں سے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ رومان، نور نے ہچکی بھرتے اسے پکارا اور یک لخت آگے بڑھ کر اس کے سینے سے آن لگی۔ رومان شاہ کا دل بے ساختہ تیز دھڑکتے خاموش ہوا، وہ گویا پتھر کا بت بنا تھا۔ رومان، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں نہیں کر سکتی کسی اور سے شادی۔ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، پلیز یہ شادی رکوا دیں۔ میں آپ کے علاوہ کسی اور شخص کی نہیں ہو سکتی، میں اپنے عشق سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ نور ہچکیوں کی زد میں روتے ہوئے بولی۔ رومان شاہ نے ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی، آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئی، جبڑے سختی سے بھیجے وہ نور کو بے دردی سے خود سے دور کر گیا۔ نور لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل سنبھلتے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سرد تاثرات ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ رومان اس کی جانب دیکھتے تقریباً دھاڑا، نور اس کی دھاڑ پر کپ کپا اٹھی۔ بکواس نہیں ہے یہ، رومان، محبت کرتی ہوں میں آپ سے، کتنی بار آپ سے اپنی محبت کی بھیک مانگی، کتنی بار آپ سے آپ کی توجہ کی بھیک مانگی، آپ نے ہر بار مجھے دھتکارا ہے، پر پلیز میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں، اس شادی کو رکوا دیں، میں آپ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی، میری روح تڑپ رہی ہے یہ بات سوچ کر ہی کہ مجھ پر آپ کے علاوہ کسی اور کا حق ہوگا۔ پلیز رومان، آپ کر لینا مجھ سے شادی، پلیز۔ نور اپنے کپ کپاتے وجود پر قابو پاتے رومان شاہ کے نزدیک آئے اس کے بازو جھنجھوڑتے ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ جب رومان شاہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک گال پر پڑتا، اس کا عارض سرخ کر گیا۔ نور کے الفاظوں کو قفل لگا، عارض سنسنا اٹھا۔ اس نے بے یقینی سے رومان کی جانب دیکھا۔ رومان، ٹوٹتے لفظوں میں اس کا نام پکارا جو درستی سے اسے ٹوک گیا تھا۔ خبردار جو میرا نام لیا، تم میں ذرا سی شرم و حیا باقی ہے یا نہیں؟ کتنی بار کہا ہے میں نے کہ نہیں کرتا میں محبت تم سے،
رتی برابر تم سے محبت نہیں، پھر کیوں کرتی ہو بے مول خود کو؟ رات کے اس وقت تمہیں غیر محرم کے کمرے میں اس سے محبت کا اعتراف کر رہی ہو؟ جانتی ہو تمہاری یہ حرکت کس قدر بے باک اور خطرناک ہے۔ تمہیں دیکھتے میں اپنے جذباتوں پر قابو نہ رکھ پاتے، نفس کے آگے اگر مجبور ہو گیا تو؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ رومان شاہ اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھتے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، اور نور اس کے لفظوں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں رومان، نور سے سکتی ہوئی گویا ہوئی، پر میں نہیں کرتا اور نہ کبھی کروں گا، اور تم جیسی لڑکی سے تو بالکل نہیں، جسے اپنی عزت تک کی فکر نہ ہو۔ رومان کے لہجے میں حقارت اود آئی تھی۔ کیسی لڑکی ہوں میں؟ نور نے اذیت دہ لہجے میں پوچھا، جبکہ آنکھیں زخمی تاثر سموئے ہوئے تھیں۔ بے شرم اور بے حیا ہو، ایک ایسی لڑکی جس کی کوئی عزت نفس نہیں۔ میرے لاکھ بار دھتکارنے کے باوجود تم میرے سامنے اپنی محبت کا راگ لاپتی ہو۔ نہیں کرتا میں محبت تم سے، زبردستی محبت نہیں کی جا سکتی کسی سے۔ رومان شاہ کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اس کے لہجے کی یہ بیزاری نور کے دل میں تیر کی مانند چبھتی تھی۔ اس کے آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو ناقدری پر بہہ رہے تھے، اپنی محبت کی، اپنی چاہت کی، اپنے وجود کی۔ میں نے آپ پہ ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ آپ سے محبت کی، بے انتہا محبت کی ہے، اور آپ میری ناقدری کر رہے ہیں رومان۔ نور اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ رومان نے سر جھٹکتے اس پر سے نظریں پھیری۔ کسی قدر کرنے والے کو ڈھونڈ لو، بے رخی سے کہتے اسے مزید تکلیف سے دوچار کر گیا۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس شادی سے، میرے کسی اور کے ہو جانے سے؟ نہ جانے کیوں نور کا دل یہ بات ماننے سے انکاری تھا کہ رومان کو اس سے محبت نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں یہ شخص اس قدر تکلیف دینے کے بعد بھی اسے عزیز تھا۔ نہیں پڑے گا، بلکہ میں خوش ہوں گا کہ تم سے اور تمہارے اس بار بار محبت کے اظہار سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ رخ موڑے وہ بے حسی کا لبادہ اڑے سخت بے تاثر لہجے میں گویا ہوا، اور جیسے یہ آخری کاری وار تھا جو نور کو پور پور زخمی کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اب میں بھی آپ سے محبت کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ میں اپنی عزت نفس، اپنا پندرہ گراتے آپ کی محبت کے لیے ترسی، آپ سے منتیں کی، لیکن اب مزید نہیں، اور نہیں۔ میں اب یہ شادی کروں گی، اپنے وجود پر، اپنی سانسوں پر کسی اور کو حاکم بناؤں گی، اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر دوں گی۔ نور نے گویا اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ اپنے لڑکھڑاتے لہجے کو مضبوط بنائے آگے بڑھ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اب مزید اس شخص کے ہاتھوں زخمی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس شخص نے اسے بہت دکھ دیے تھے، اب مزید نہیں۔ اس کی باتوں پر رخ پھیرے رومان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ماتھے کی رگ پھول اٹھی، جبڑے سختی سے بھینچے وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا گیا۔ نور نے ایک زخمی شکوہ کن نگاہ رومان کی پشت پر ڈالی اور تیزی سے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ مزید وہاں ٹھہرتی تو پھر اس شخص سے منت کرتی کہ وہ اسے اپنا لے، اسے اپنی محبت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی دان میں دے دے۔ کمرے کے دروازے کے بند ہونے پر رومان شاہ کی سرخ نگاہوں نے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ بیڈ کی جانب قدم بڑھتے من بھاری ہوئے۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے وہ سگریٹ جلاتے آج پھر اپنا سینہ جلانے لگا تھا۔ میں جو کر رہا ہوں اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے دل و دماغ میں جاری جنگ سے عاجز آتے وہ خود کو باور کرواتے آج پھر اپنا سینہ جلا رہا تھا۔ سینے میں جو آگ دہکی ہوئی تھی وہ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ شاہ حویلی میں 2 فیملی قیام پذیر تھی۔ پرویز صاحب جو سرداری کے رتبے پر فائز تھے، ان کی اہلیہ نوشین بیگم اور 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا رومان شاہ مغرورانہ نقوش کا مالک، سنجیدہ طبیعت کا حامل، خوبرو نوجوان تھا جو ایس پی کے عہدے پر فائز تھا، تو وہیں دوسرا بیٹا عماد یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ پرویز صاحب کے چھوٹے بھائی محسن شاہ اپنی زوجہ حمیرہ کے ساتھ حویلی میں قیام پذیر تھے، اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی نور، جو شادی کے 5 سال بعد منتوں اور مرادوں سے انہیں ملی تھی۔ نور اور عماد ہم عمر تھے، جبکہ رومان شاہ نور سے 3 سال بڑا تھا۔
रोमांचा अपनी ड्यूटी के सबब शहर में मुकीम था। कभी कभार ही वो हवेली का चक्कर लगाया करते था और नूर के लिए वो दिन ईद की मानिंद होता था। रोमांचा उसके दिल पर राज करता था। जब से होश संभाला था, जज्बातों की समझ आई थी, तब से वो रोमांचा के आगे खुद को हारता हुआ महसूस करती थी। नूर ने कई बार रोमांचा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और हर बार वो उसके गुस्से का अताब बनी थी। रोमांचा बेदर्दी से उसे झाड़ते उसकी मोहब्बत को धुतकार देता था, और ऐसा वो किस वजह के सबब करता था जिस वजह से महज वही वाकिफ था। नूर की बर्दाश्त की हद तब खत्म हुई जब दूसरे गांव के सरदार के बेटे हमजा का उसके लिए रिश्ता आया और हवेली वाले इस रिश्ते में कोई खामी न देखते उसे शादी पर मजबूर करने लगे। वो अपने दिल के हाथों मजबूर होते फिर रोमांचा से मोहब्बत की भीख मांगने गई थी, लेकिन जवाबन मिली धुतकार के बाद वो शादी के लिए रजामंद हो गई थी। शाह हवेली को आज बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। कल बारात का दिन था और आज नूर मायूं की रस्म के लिए पीले जोड़े में मलबूस अपने होने वाले शौहर हमजा के साथ सोफे पर विराजमान थी। सुनहरी आंखें हर तासीर से पाक थीं, लबों पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। सब बारी बारी आकर रस्म कर रहे थे और वो जामिद खामोशी की मूरत बनी किसी गैर मरई नुक्ते को तक रही थी। हमजा की निगाहें बार बार उस पर उठ रही थी, जो फूलों के जेवरात पहने, लबों पर महज गुलाबी रंग लगाए हसीन लग रही थी। सादगी में उसका हुस्न गजब ठा रहा था। न जाने जब वो सजती क्या कयामत ठाती। वही हमजा बार बार नूर पर उठती नजरें एक तरफ खड़े रोमांचा को जलाकर खाकसर कर गई थी। सीने में आग सी जल उठी थी। नूर हमजा के पहलू में बैठी बुरी तरह चुभी थी। आंखें लहू रंग हो रही थी। हाथों की मुट्ठियां इस कदर जोर से भींच रखी थी कि उसके हाथों की नसें फूलकर वाज़ेह हो रही थी। रग रग में गोया खून के बजाय लावा गर्दिश कर रहा था, और उसकी ये हालत पिछले 1 महीने से थी। नूर की रजामंदी देते ही हवेली में उसकी शादी की तकरीबात शुरू हो गई थी और हमजा की जिद पर हर फंक्शन साथ किया गया था। वो तब से रोमांचा जल रहा था, तड़प रहा था। वो हमजा के साथ उसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। अब भी उसकी सुलगती निगाहें नूर के वजूद पर टिकी हुई थी, जो उसे कतई ताल्लुक कर चुकी थी। उससे बात करना तो दूर, वो उसकी जानिब देखती तक नहीं थी। अपने ऊपर निगाहों की तपिश महसूस करते नूर ने अपनी झुकी पलकें उठाए सामने देखा। रोमान को सुर्ख निगाहों से अपनी जानिब देखते पाकर वो अपने लब सख्ती से भींच गई। हमजा बेटा, तुम लगा दो उपटन नूर को, रस्म है ना ये। हुमैरा बेगम के कहने पर हमजा ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया, जबकि रोमान हमजा को हाथों पर उपटन लेते नूर के आरिस की जानिब हाथ बढ़ाता देख जबड़े सख्ती से भींच गया था। नूर की निगाहें उसकी भींची मुट्ठियों से होते उसकी सुर्ख निगाहों तक का सफर करते हमजा पर मरकूज हुई। लबों पर धीमी मुस्कान लिए हमजा को देखते वो अपने हाथों पर भी उपटन लगाए हमजा के आरिस पर लगा गई। पूरा लॉन्च शोख आवाजों से गूंज उठा। हमजा भी सरशार सा होते उसके आरिस पर मुस्कुराते हुए, और ये मंजर देखते रोमान को लगा कि किसी ने उस पर गर्म खौलता हुआ पानी उंडेल दिया हो। उसका तो पोर पोर झुलस उठा, तलवों से तपिश उठी और उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। उसका बस न चला था कि वो तमाम सजावट बिगाड़ दे, सब कुछ तरहम बरहम कर दे। वो मजीद इस मंजर की ताब नहीं ला सकता था। तेज कदम बढ़ाते वो हवेली की जानिब बढ़ गया। नूर की निगाहों से उसके उछल हो जाने तक उसकी पुश्त को तका था। मामा, मैं थक गई हूँ, कमरे में जाना है। थोड़ी देर बाद वो तमाम रस्म रसूमात से तंग आते थकन ज़दा आवाज़ में हुमैरा बेगम से मुखातिब हुई, जो सर को गम देते उसे लिए हवेली की जानिब बढ़ गई। ये क्या बेहूदगी है, आप इस तरह मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं। नूर हुमैरा बेगम के कमरे में छोड़ जाने के बाद वॉशरूम में फ्रेश होने की नीयत से जा बंद हुई थी। नीले रंग के सिल्क के पैरों को छूती नाइटी में वो भीगे बाल लिए बाहर आई थी। जब दरवाजे से टेक लगाए सिगरेट के गहरे कश लेते रोमान को देखते वो कुछ पल बेयकीनी में गौताजन रहने के बाद सख्ती से गोया हुई। रोमांचा ने सुलगती निगाहों से उसकी दो आश्ता रूप को देखा। नूर उसकी निगाहों में तैरती तपिश को महसूस करते जैसे कांप उठती थी। रोमांचा ने उसके सवाल का जवाब देना जरूरी ना समझा। कदम पर कदम चलते वो उसके इंतहाई नजदीक आन खड़ा हुआ। नूर की निगाहों में हैरत के साथ साथ खौफ के तासुरात भी थे। ये बेहूदगी है या वो बेहूदगी थी जो तुम बाहर कर रही थी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी किसी गैर मर्द को छूने की? रोमान जलता सिगरेट मुट्ठी में दबोचे
اس کے چہرے کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے لفظ چباتے ہوئے گویا ہوا، بےہودگی، زبان سنبھال کر بات کریں رومانچا، وہ میرا ہونے والا شوہر ہے۔ نور اس کے لفظوں پر مشتعل سی ہو اٹھی تھی۔ رومانچا کے سینے پر ہاتھ سے وار کرتے وہ تند و تیز لہجے میں بولی۔ رومان نے بنا لمحہ ضائع کیے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اس کی پشت سے لگاتے اسے اپنے نزدیک کیا۔ نور کے الفاظ اس کے سینے میں جلتی آگ کو مزید بھڑکا گئے تھے، جبکہ نور کے لیے آج اس کا ہر انداز نرالا اور تعجب دینے والا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ شادی؟ رومانچا جھلس چکا تھا، اس کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت نامی جذبے کی رمق نہ دیکھتے۔ آپ نے تو کہا تھا شادی کر لو، آگے بڑھ جاؤ، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ لو جو قدر کرنے والا ہو۔ رومانچا کی جسارت نور کے وجود میں برقی رو کی لہریں دوڑا گئی تھی۔ نور کی سانسیں سینے میں کہیں دب سی گئی تھی۔ رومانچا کی لہو رنگ نگاہوں اور چہرے پر چھائے سخت تاثرات دیکھتے اپنے ڈر کو ظاہر نہ کرتے وہ لہجے کو مضبوط بناتے گویا ہوئی، اور میرے کہنے کی دیر تھی، تم شادی کے لیے مان بھی گئی نور شاہ؟ ویسے تو بہت دعوے کرتی پھرتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، عشق کرتی ہو۔ کہاں گئی وہ محبت؟ کہاں گیا وہ عشق؟ کیسے تم خود کو کسی اور کو سونپ سکتی ہو؟ کیسے وہ شخص تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیسے تم اسے چھو سکتی ہو یا اسے خود کو چھونے دے سکتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ رومانچا اس کے جواب پر تپ اٹھا تھا۔ نور کے بازو جھنجھوڑتے وہ غضبناکی سے گویا ہوا، ہوش میں نہیں ہیں آپ، چھوڑے مجھے۔ کی تھی آپ سے محبت میں نے، کیا تھا عشق، بدلے میں ہر بار مجھے دھتکارا گیا، میری سچی محبت اور مخلص جذباتوں کی ناقدری کی گئی، مجھے بتایا گیا کہ میں آپ کے لیے اہم نہیں ہوں۔ میں نے اپنی محبت کے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن جس سے محبت کی وہی ہر جائی نکلا۔ آپ نے بے حسی کی تمام حدیں پار کرتے مجھے احساس دلایا کہ میں نے غلط شخص سے محبت کی تھی۔ اب جب میں آگے بڑھنے والی ہوں تو کیوں آپ اس قدر تیش دکھا رہے ہیں؟ نور اپنے بازو رومان کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے باز پرس پر اتر آئی تھی۔ آخر اس شخص کو اتنا تیش، اتنا اشتعال کس سبب آ رہا تھا؟ آخر اب وہ کیوں اس کی محبت اسے یاد دلا رہا تھا، جبکہ وہ خود ہی کہہ گیا تھا کہ نور کے آگے بڑھ جانے سے اسے رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، اور جیسے اس کے لفظوں نے گہری خاموش وادی میں رومانچا کو دھکیل دیا تھا۔ رومان کے ہاتھ اس کے بازو سے ہٹتے چلے گئے۔ نور نے تلخی سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ جواب نہیں ہے نا؟ کیوں؟ آپ سے میری اور حمزہ کی نزدیکی برداشت نہیں ہو رہی؟ محبت تو آپ کرتے نہیں مجھ سے، تو کیوں یہ تیش، کیوں یہ جلن؟ بتائیں نا۔ نور سے خود سے 2 قدم دور ہوتا دیکھ سوال گو ہوئی۔ رومانچا کا دل چیخ کر محبت کا اعتراف کر رہا تھا، اس محبت کا جو وہ برسوں سے اس سے کرتا آیا تھا، لیکن لبوں پر قفل لگ چکا تھا۔ دل اور دماغ پھر بھاری طرح آپس میں جھگڑ اٹھے تھے۔ اس کے پاس ان سوالات کا جواب تھا، لیکن وہ دے نہیں پا رہا تھا۔ وہ بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے نور کی محبت سے ہی تو محبت ہوئی تھی، جس محبت کو وہ غصہ اور جھڑک کر پہراہن میں چھپا گیا تھا۔ کیسے اس محبت کا اظہار کر دے جسے سب سے چھپانے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی؟ پل لگے تھے اور وہ جیسے پھر اپنے قول میں قید ہوا۔ ہاں نہیں کرتا میں تم سے محبت، نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے، لہجے کو حتی الامکان سرد بنائے وہ اپنی کھولن، اپنی جلن اور محبت کو نظر انداز کرتا گویا ہوا۔ نور نے تلخی سے ہنستے اس کی جانب دیکھا۔ جانتی ہوں آپ کو محبت نہیں، اسی لیے ناٹک میرے سامنے مت کریں کہ آپ کو حمزہ اور میرے درمیان حائل ہوتی قریبی سے فرق پڑ رہا ہے۔ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، نہ آپ مجھ پر یہ دھونس جما سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی، اب نہیں ہے۔ اب میں حمزہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں، آپ کے لیے اور اپنے لیے آسانی کر رہی ہوں۔ نور سینے پر ہاتھ باندھے اس کے چہرے سے نظریں پھیرتے اجنبیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے کمرے سے چلے جائیں، رات کے اس پہر آپ کا میرے کمرے میں ہونا صحیح نہیں ہے۔ نور مزید اس شخص کے سامنے مضبوط نہیں رہ سکتی تھی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے بہنے کو تیار تھے۔ سب کے سامنے وہ مضبوط تھی، لیکن اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا اور اسے ٹوٹ کر بکھرنا تھا۔ کل اس کا نکاح تھا اور کل وہ اپنا آپ کسی اور کے حوالے کرنے والی تھی۔
रोमांचा उसके अंदाज पर भर भर जला था। ये वो नूर तो नहीं थी, इस नूर में तो उस नूर में जो उससे मोहब्बत की दावेदार थी, जमीन और आसमान का फर्क था। रोमांचा की रग रग में हसीयत खून की मानिंद गर्दिश करने लगी। पहलू में मौजूद दिल तड़प उठा उसकी बेगानगी पर। एक नजर उसके हसीन सरापे पर डालते वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। नूर ने उसके जाते ही अपने आंसुओं को बह जाने दिया। पल में उसका चेहरा आंसुओं से तर हुआ। तेजी से अपने बेड की जानिब आते वो तकियों में मुंह दिए सिसक उठी थी। नूर के कमरे के बाहर खड़े अम्माद ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते अपने भाई को झुके कांधों और शिकस्त खुर्दा वजूद लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ता देखा, तो वहीं नूर के कमरे से आती दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनते वो गोया किसी फैसले पर पहुंचा था। नूर उसकी साथी, उसकी दोस्त थी, उसकी मोहब्बत से भी वाकिफ था, तो वहीं वो अपने भाई की मोहब्बत से भी वाकफियत रखता था। नहीं जानता था किस वजह से रोमान अपनी मोहब्बत से इनकारी है, क्यों वो अपनी मोहब्बत को दिल के आखिरी तह में छुपाए बैठा है। लेकिन वो ये बात छुटला नहीं सकता था कि रोमान के दिल में नूर के लिए जज्बात नहीं। वो भाई था रोमान का, बचपन साथ गुजारा था, वो रोमान की रग रग से वाकिफ था। एकदम उसके दिमाग में एक सोच ने कुंडली मारी और एकदम अम्माद की भूरी आंखें चमक उठी। लबों पर मुस्कुराहट ने बसेरा किया। सीटी की धुन बजाते वो बालों में हाथ फेरते अपने कमरे की जाने बढ़ गया। शाह हवेली के लॉन को आज फिर बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। ढेरों मेहमान इस वक्त लॉन में मौजूद दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। सुर्ख लिबास में सजी संवरी स्टेज पर कांपता वजूद लिए बैठी थी। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। पूरे लॉन में गूंजती चहम गोइयां उसे तकलीफ से दो चार कर रही थी, तो वहीं एक तरफ परवेज साहब मोहसिन शाह के हमरा खड़े सख्त परेशान लग रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर छाई बेबसी और पास खड़े रोमान के चेहरे पर छाई सख्ती, जैसे पल में सब कुछ नूर को समझा गई थी। हमजा गायब था, उसके घर वाले आकर मुआज़त कर गए थे। वो सब अपने इकलौते बेटे को ढूंढ रहे थे, जबकि बारात के लिए उन्होंने कुछ वक्त मांग लिया था जो अब खत्म होने के दर पे था। मेहमान खाने से फारिग हो चुके थे और पूरी बिरादरी में शाह खानदान की नाक कटने वाली थी। लोग तरह तरह की बोलियां बोल रहे थे। परवेज साहब और मोहसिन साहब को इस वक्त एक ही हल नजर आया, रोमान और नूर का निकाह। बेटा, इस वक्त हमारे घर की इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है, नूर से निकाह कर लो। मेरी बेटी पाक दामन होने के बावजूद आज कटहरे में आग खड़ी हुई है। लोग उसके किरदार पर बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मोहसिन साहब नम आवाज में अपने हाथ रोमान के आगे जोड़ गए। जब रोमान तेजी से उनके हाथ थाम गया, क्या कर रहे हैं चाचू? मुझे इस कदर शर्मिंदा तो ना करें, मैं राजी हूं निकाह के लिए। रोमान इस वक्त तमाम बातें भुलाए निकाह के लिए रजामंद हो गया था। कहीं न कहीं उसका तड़पता दिल भी सुकून में डूबा था। वो इस वक्त दिमाग को अनसुना करके दिल की सुन गया। नूर ने सुर्ख निगाहों से यह मंजर देखा। कुछ ही देर में फिजा में मुबारकबाद की आवाजें गूंज उठी। नूर शाह अब नूर रोमान शाह बन चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए सबसे गले मिल रहा था, जबकि नूर का वजूद साकिन सा था। तब वो जबरदस्ती इस शख्स पर मुसल्लत की गई थी। उसकी जिंदगी में अनचाहा वजूद थी। नूर को अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस हुई। कांधों पर गोया ढेरों बोझ आन ठहरा, जबकि एक तरफ खड़ा अम्माद मुस्कुराते हुए अपने कान से फोन लगा गया, छोड़ दो लड़के को उसके घर। दूसरी जानिब से कॉल पे खोते ही वो मुस्कुराते हुए कहता है। रोमांचा की जानिब बढ़ गया उसे मुबारकबाद देने। हमजा को गायब उसने करवाया था अपने दोस्तों के हमरा। वो जानता था हमजा के गायब हो जाने के बाद हवेली वालों को एक ही हल नजर आएगा, और वो हल रोमान और नूर का निकाह था, और उसकी तवक्को के मुताबिक वही हुआ। हाल नूर ने कसलमंदी से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही अपने पहलू पर खुरदरे हाथ का लम्स महसूस करते उसने नजरें उठाए रोमान शाह की जानिब देखा। वो उसके सीने पर सर रखे सो रही थी, जबकि रोमान उसके पहलू पर हाथ रखे उसकी टांगों पर अपनी टांगों का वजन डाले उसे अपनी गिरफ्त में मुकम्मल कैद किए सो रहा था। चौड़ी पेशानी पर बाल बिखरे से गिरे हुए थे, खड़ी तीखी नाक जिस पर हमा वक्त मगरूरियत छाई रहती थी, वो नाबी लब जो हमा वक्त सख्ती से आपस में भींचे रखता था, उस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट में ढले हुए थे। पेशानी इस वक्त शिकनों के जाल से पाक थी। उसके चेहरे पर इंतहाई इत्मीनान और मासूमियत ने इस वक्त डेरा जमाया हुआ था। नूर मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखते मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते उसके लबों को छूने लगी, जो रात भर उसके वजूद पर सरकते उसे मदहोश कर रहे थे। इन लबों से रात उसने न जाने कितनी बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मेरी नींद का नाजायज फायदा उठा रही हो बीवी?
نور کی انگلیاں رومان کے لبوں سے سرکتی اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ جب رومان بجلی کی تیزی سے اسے بیڈ پر لٹاتے، اس پر سایہ فگن ہوتے، شوق نگاہیں اس کی نگاہوں میں گاڑے گویا ہوا۔ نور کی آنکھیں پھیلی، اسے تو لگا وہ سو رہا ہے۔ اپنی حرکتیں یاد کرتے اس کی رنگت خفت و شرم سے سرخ ہوئی، جبکہ اس کی سرخ رنگت دیکھتے رومان نے اپنا قہقہ ضبط کیا۔ رات والے لمحے ریوائنڈ کرنا چاہتی ہو؟ کیا پیار آ رہا تھا مجھ پر؟ اس کی ناک سے ناک مس کرتے گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ نور کی رنگت میں شامل ہوتی سرخی میں اضافہ ہوا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکھڑائے لہجے میں نور اس کی لو دیتی نگاہوں سے نظریں چرائے بولی۔ ایسا ہی ہے، تبھی تم آنکھوں میں محبت لیے میرے لبوں کو چھو رہی تھی۔ اگر میں نہ اٹھتا تو شاید تم اپنے لبوں سے، رومان شوخی سے کہہ رہا تھا، جب نور چیختے اس کی بات کاٹ گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے رومان، میں آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوں، اور نہیں دیکھ رہی تھی میں آپ کو محبت سے، بلکہ میں آپ سے محبت کرتی ہی نہیں۔ ساری رات آپ نے زبردستی مجھے اپنے حصار میں اور اپنی قربت میں قید رکھا تھا۔ نور چیختے ہوئے گویا ہوئی۔ رومان نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، اسے تو لگا تھا گزری رات ان دونوں کے درمیان حائل تمام فاصلے، تمام رنجشیں ختم کر گئی ہوگی۔ زبردستی؟ نور، میری قربت کا ساتھ تم نے بھی دیا، تم بھی میری باہوں میں میرے لمس سے پگھلتی اپنا آپ میرے حوالے کر گئی تھی۔ کل رات ہر بوسے کے ساتھ میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ رومان اسے احساس دلانے لگا۔ گزری رات کے انتہائی لمحات میں اپنا بے قابو ہوتے، رومان سے لپٹنا یاد کرتے نور اپنا نچلا لب دانت تلے دبا گئی۔ کیا تمہیں یقین نہیں میری محبت پر نور؟ رومان شاہ نے نور کے لب دانتوں سے آزاد کرواتے پوچھا۔ نور کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر اٹھی۔ کیسے کروں یقین رومان؟ آپ میری محبت کو دھتکارتے رہے، میری محبت کی توہین کرتے رہے، مجھ سے دور بھاگتے رہے، اور پھر میری بارات نہ آنے پر گھر والوں نے مجھے زبردستی آپ کے حوالے کر دیا، ایک ایسے شخص کے حوالے جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میں آپ کی زندگی میں ایک انجاہا وجود بن گئی، اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کو محبت ہے مجھ سے۔ میرا دل اس بات کو ماننے سے انکاری ہے، یوں لگتا ہے وہم ہے جو ٹوٹ جائے گا اور میں مزید بکھر جاؤں گی۔ نور بھیگی آواز میں بولی، تمہیں یقین کرنا ہوگا نور، تم مجھ پر زبردستی مسلط نہیں کی گئی، تم انچاہا وجود نہیں ہو۔ اگر تم زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہوتی تو ابھی یوں میرے نزدیک، میرے حصار میں قید نہ ہوتی۔ میں تم سے اپنی ضرورت پوری کرتے تمہیں خود سے دور جھٹک دیتا، تمہیں ساری رات اپنے بازو میں قید کیے، اپنے لبوں سے تمہارے پور پور پر محبت کی مہریں نہ ضبط کرتا، محبت بھری سرگوشیاں تمہاری سماعتوں کی نظر نہ کرتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور بے حد کرتا ہوں، تم چاہت ہو میری۔ رومان شاہ دیوانہ وار نور کے نقوش کو لبوں سے چھوتے بے قراری سے بولا۔ نور کی سانسیں اس کے سلگتے لمس پر بے ترتیب ہوئیں۔ پھر مجھے کیوں دھتکارتے تھے؟ میری محبت سے کیوں منہ موڑتے تھے آپ؟ رومان شاہ کے لب اس کے نقوش سے سفر کرتے اس کی گردن پر سرکنے لگے تھے۔ نور کا سوال سنتے اس کے لب رکے۔ رومان شاہ لب بھیج گیا، وجہ یاد کرتے، اگلے ہی پل وہ سر کو جھٹکتے، نور کی گردن سے منہ نکالتے اس کے روبرو اپنا چہرہ لے آیا۔ وہ ماضی تھا، یہ حال ہے۔ حال میں تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے، بس اسی بات کو یاد رکھو۔ رومان شاہ سنجیدگی سے کہتے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ نور اس کی بات پر یکدم بدک اٹھی۔ محبت نہیں کرتی تو یہ آنکھیں الوہی چمک سے پر کیوں ہیں؟ ایسی چمک جیسے کسی نامراد کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ چہرے پر یہ اطمینان کیوں ہے؟ دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز کیوں ہیں کہ ان کی گونج میری سماعتوں تک بآسانی رسائی حاصل کر رہی ہے؟ نور رومان شاہ، جواب دو نا، تمہارا دل میری زوجیت میں آنے کے بعد پرسکون ہے یا نہیں؟ رومان کا ہاتھ نور کے عارض کو سہلا رہا تھا، جبکہ آنکھیں وہ نور کی بھیگی نگاہوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ نور نے اپنے عارض کو سہلاتے رومان شاہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہے پرسکون دل میرا، یوں ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میری مراد پوری ہو گئی ہو۔ آپ نہیں جانتے یہ گزرے دل میرے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بنے ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور کی ہونا میرے بس میں نہیں۔ جب جب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں کسی اور کی ہو جاؤں گی، مجھے میری سانسیں خود سے دغا دیتی محسوس ہوئی ہیں۔ رومان، حمزہ
نور بھیگی آواز میں کہہ ہی رہی تھی جب اسے غور سے سنتا رومان شاہ حمزہ کا نام اس کے لبوں سے ادا ہوتے تیش میں آتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ نور اس اچانک گفتار پر رومان کے کاندھوں کو جکڑ گئی۔ وہ انتہائی شدت اور جنونی انداز میں اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ نور کو لگا کہ وہ اب دم ہی توڑ دے گی۔ نور کی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے رومان اس سے دور ہوتے اس کی ناک سے ناک جوڑتے اس کی بے ترتیب سانسوں میں سانسیں بھرنے لگا۔ ان لبوں سے اب میں کسی غیر مرد کا نام برداشت نہیں کروں گا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ تمہیں اب مجھ پر دھیان دینا چاہیے، سب باتوں کو بھلا کر ہمارے حال اور مستقبل پر غور کرنا چاہیے۔ رومان اپنے تیش پر قابو پایا اسے سختی سے تلقین کرتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ لبوں کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ اس سے قبل وہ حدیں پار کرتا فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ان کے حسین لمحات میں خلل ڈالا۔ رومان نے چہرہ نور کی گردن سے نکالتے چہرے پر ناگواری لیے اپنے فون کی جانب دیکھا، پھر خوشمگی نگاہوں سے نور کو جو مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نور کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ اٹھ بیٹھا، فون یس کرتے کان سے لگایا۔ نہ جانے دوسری جانب سے کیا کہا گیا، اس کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے۔ نور اٹھ بیٹھتے اس کی پشت کو ناسمجھی اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آ رہا ہوں میں، سرد لہجے میں جواب دیتے وہ نور کی جانب پلٹا جو اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ضروری کیس ہے، اسی لیے ارجنٹ جانا ہے مجھے، رومان سنجیدگی سے کہتے اس کی طرف پڑی اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور نے لب چباتے اس کی جانب دیکھا۔ تم آرام کرو، کمرے سے مت نکلنا، اور ہاں، میرے آنے سے پہلے خود کو میرے لیے اچھی طرح سجا لینا، کیونکہ آج کی رات بھی تمہیں مجھ سے آزادی نہیں ملے گی، اسی لیے اچھی طرح میرے آنے تک اپنی نیند پوری کر لو۔ رومان نور کی جانب جھکتے اس کو تھوڑی کو نرمی سے جکڑے اس کی تھوڑی پر اپنا انگوٹھا رب کرتے معنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ نور کی رنگت میں گلال امڑ آیا، پلکیں لرز اٹھی، لرزتی پلکوں سمیت وہ دھیما سا سر کو خم دے گئی تھی۔ رومان نے مسکراتے اس کی جانب دیکھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ خیال رکھنا اپنا، محبت سے کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب نور کی آواز پر وہ رکا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، نور نے ہاتھوں کی انگلیاں چٹخاتے کہا۔ رومان نے پلٹتے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نور لبوں پر شرمیلی مسکان لیے کمبل میں غروب ہوئی۔ اس کا دل اب سکون میں تھا، وہ مطمئن تھی کہ وہ اس شخص کی زوجیت میں آئی ہے جس سے اسے محبت تھی۔ رومان کا ساتھ تسلی بخش تھا۔ وہ ماضی کو بھولتے اپنے حال پر توجہ دینے والی تھی۔ سب کچھ بھولتے وہ رومان کے ساتھ نئی زندگی شروع کر چکی تھی، جہاں محض وہ دونوں تھے اور ان کی محبت۔ گزری رات کے لمحات یاد کرتے وہ سرخ گلاب بنی، اپنی آنکھیں موند گئی۔ وہ لال ریشمی جوڑے میں ملبوس بے یقینی کی مورت بنی، اپنے سامنے کھڑے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جو ایک اور عورت کے ہمراہ اس کے سامنے کھڑا اس عورت سے محبت کا دعوے دار تھا۔ وجود پتھر کا ہوا تھا، حویلی کے مکین بھی بے یقینی میں غرق تھے۔ وہی نور محض رومان شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی، جس نے کل کی ساری رات اور صبح کے وقت اس سے محبت کے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں، اس سے بارہا اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس کی روح میں سماتے اسے اپنا بنایا تھا، اور اب وہ کسی دوسری عورت کو اپنی محبت قرار دے رہا تھا۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ کی شادی نور سے ہو چکی ہے، آپ کیسے کسی دوسری عورت کو گھر لا سکتے ہیں؟ عماد اپنے بھائی کی حرکت سے سخت نالا تھا، چیخ اٹھا۔ آواز نیچی کرو عماد، یہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کا اختیار میرے پاس موجود ہے۔ میں مہک سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب میں کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، میں اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رومانچا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے سرخ لہو رنگ آنکھیں لیے بولا۔ وہ بول کم رہا تھا اور دھاڑا زیادہ تھا، اس کے لفظ نشتر کی مانند نور کے دل میں چپ گئے تھے۔ وہ قدم پہ قدم بڑھتے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی، رومان کی نظروں سے اس کی نظروں میں دیکھا۔ نور کی سنہری آنکھوں میں یکدم نمی کی تہ نے اپنی جگہ بنائی۔ اس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ تو وہ سب کیا تھا رومانچا؟ وہ محبت کے وعدے، قسمیں، بارہا محبت کا اظہار، وہ لمس میں نرمی، وہ سب کیا تھا؟ نور رومانچا کے ساتھ ویل چیئر پر موجود مہک کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے
دھیمی آواز میں بولی۔ دھوکا تھا، ناٹک تھا، فریب تھا، ہے نا؟ یہی سب تھا؟ یا میں یہ کہوں کہ فائدہ اٹھایا آپ نے میرا، مجھ سے اپنے جذباتوں کو تسکین پہنچائی، ضرورت پوری کی، اور بکواس بند کرو نور۔ نور بھرائی آواز میں کہہ ہی رہی تھی جب رومان شاہ ضبط کھوتے چیخ اٹھا۔ اس کے لفظ اسے اہانت اور شرمندگی میں مبتلا کر گئے تھے۔ رومان شاہ کی تھوڑی تیش کی شدت سے لرز رہی تھی، اس کی دھاڑ پر نور کا وجود لرز اٹھا۔ حویلی کے باقی مکین خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، جبکہ مہک لب باہم سختی سے پیوست کیے نور کی جانب دیکھ رہی تھی، جو خوبصورتی اور اداسی کا امتزاج لیے اپسراؤں سے حسن کی مالک تھے، جس کی آنکھیں، جس کے لفظ عصیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نہیں ہوں گی میں چپ، اب مزید برداشت نہیں کروں گی میں۔ پہلے مجھے سالوں سال دھتکارا، میری محبت کو دو کوڑی کا کیا، میری قدر تک نہیں کی، مجھے عصیت میں مبتلا رکھا، اور پھر نکاح کے بعد اس بات کا آسرا دیا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اب میرے سر پر دوسری عورت لے آئے۔ محبت نہیں، آپ کو نہیں ہے محبت، وہ اظہار بس میرا وجود حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا رومان شاہ۔ نور کو اپنے لفظوں کا اندازہ نہیں تھا، سب اس کے لفظوں پر شرمندگی سے سر جھکا گئے، جبکہ رومان کو اپنے ضبط کی تنابیں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ لڑکی اسے تیش و اشتعال میں اضافہ کر رہی تھی۔ اب مزید برداشت نہیں کروں گی میں، اب میں وہی کروں گی جس سے مجھے مزید تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ مضبوطی سے بولی۔ رومان شاہ کے دل نے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کی۔ کیا کرو گی تم؟ ہاں؟ رومان نے ضبط سے پوچھا۔ طلاق لوں گی آپ سے، طلاق، دور چلی جاؤں گی میں آپ سے، کوسوں دور، اپنی پرچھائی تک آپ کی نظر نہیں پڑنے دوں گی رومان شاہ۔ نور رومان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ رومان کو لگا کہ اس کے سینے پر جیسے آگ کا طوفان امڈ آیا ہو، اس کا پور پور جھلس چکا تھا۔ وہ آگے بڑھتے نور کی گردن اپنی سخت گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ رومان، سب کی زبان سے رومان کا نام ادا ہوا۔ مہک نے تھوک نکلتے اس کی جانب دیکھا، جبکہ نور بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ جان لے لوں گا میں تمہاری، اگر اب دور جانے کی بات کی یا طلاق کا لفظ بھی زبان سے ادا کیا، تاعمر تمہیں میرا رہنا ہے، صرف اور صرف میری ہو تم۔ رومان شدت پسندی سے غراتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ نور لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلی، گہرے سانس لیتے اس نے اپنی رکی سانسیں بحال کی۔ جان تو لے ہی لی ہے آپ نے رومان، مار دیا ہے آپ نے نور کو، نور تو جیتے جی مر گئی ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اور آزاد کرتی ہوں میں آپ کو، چاہے کریں دوسری شادی۔ آج سے ابھی سے نور آپ پر سے اپنا حق ہی ختم کرتی ہے، نہ آپ کا مجھ پر کوئی حق اور نہ میرا آپ پر، آزاد ہیں آپ۔ چیختے ہوئے کہتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ رومان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اس کے لفظوں کے سبب۔ کل نکاح ہے میرا، تیاری کریں۔ شانو مہک کو اس کا کمرہ دکھا دو، اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ نور اس کے لفظوں پر رکی اور اگلے ہی پل اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ رومان شاہ سب پر ایک نظر ڈالتے خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مہک سب کی نفرت آمیز نگاہوں کا مرکز خود کی ذات کو بنے دیکھ اپنا سر جھکا گئی۔ شانو کے آنے پر وہ اس کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی سب بڑے اپنا سر پکڑ اس معاملے کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑا اندر سے آتی نور کی رونے اور سسکنے کی آوازیں سنتے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ایک یہی وجہ تو تھی جس کے سبب وہ اپنی محبت کو چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ ایک وعدے کے سبب نور کی جانب بڑھنے سے قاصر تھا، اور اب جب وہ اپنا وعدہ بھلائے اپنے دل کی سنتا، اپنی محبت کو اپنا چکا تھا، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر چکا تھا، تب پھر وہ وعدہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے اسے اس کی محبت سے دور کر گیا تھا۔ نور اگرچہ سالوں سے تکلیف میں مبتلا تھی تو رومان شاہ بھی تکلیف میں رہا۔ رومان شاہ نور کے لفظ یاد کرتے، اس کی آہیں سسکیاں سنتے شکست خوردہ وجود لیے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ سگریٹ سلگائے لبوں سے لگائے وہ اپنی نم آنکھوں کو غیر مرئی نقطے پر ٹکائے سوچوں میں بری طرح الجھ گیا۔ مہک حیدر خان کی بہن تھی۔ حیدر خان رومان شاہ کا بہترین دوست تھا، جس کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ حیدر خان ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر کا واحد کفیل ہونے کے سبب وہ اپنی آخری لمحات میں اپنی بہن اور بوڑھی ماں کی ذمہ داری رومان شاہ کے کاندھوں پر ڈال گیا۔
رومان شاہ اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھا بھی رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس سے 5 سال چھوٹی مہک، جسے وہ بہن کی نظر سے دیکھتا تھا، اس سے محبت میں مبتلا ہو چکی تھی، جبکہ مہک اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ رومان شاہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ رومان شاہ مہک کو کالج سے پک اور ڈراپ خود کرتا تھا۔ جب اس کی لاپرواہی کے سبب وہ اور مہک حادثے کا شکار ہوئے، جس میں رومان کو تو کوئی چوٹ نہ آئی لیکن مہک اپنی دونوں ٹانگوں سے اپاہج ہو گئی، رومان شاہ شدید پشیمانی میں مبتلا ہو گیا اور مہک نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس سے وعدہ لیا کہ وہ مہک سے شادی کرے گا، کیونکہ اس کے سبب ہی مہک کی زندگی برباد ہوئی تھی، اور رومان شاہ اس وعدے میں قید ہوتے نور کے لیے اپنی محبت کو اپنے دل کے تہہ خانے میں قید کرتے خود پر بے حسی کا لبادہ اڑ گیا، جو نور کو حمزہ کے ساتھ دیکھتے پل میں ٹوٹا، جبکہ حویلی میں سے کوئی بھی اس حادثے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ صبح اس کے پاس مہک کی والدہ کی کال آئی، جنہوں نے اسے بتایا تھا مہک نے اس کی شادی کی خبر سنتے ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ رومان کے وہاں پہنچنے پر مہک نے اسے مجبور کیا کہ اسے حویلی لے جائے اور اس سے نکاح کرے۔ اسے اپنے لفظوں کے جال میں پھنساتے وہ مجبور کر گئی۔ رومان شاہ دوستی اور وعدے کے سبب مجبور ہوتے پھر سے اپنی محبت اپنی بیوی کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ رومان شاہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہتے اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ وہ اس عورت کے لیے رو رہا تھا جو اس کا عشق ہے، جو اب اس سے نفرت کی دعوے دار ہے۔ رومان شاہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن نور کی نفرت نہیں، اس کی بیگانگی نہیں، اور اب اسے یہ سب بھی برداشت کرنا تھا۔ وہ اس وقت خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر موجود مہک رومان شاہ کو روتا دیکھ اپنے لب چباتے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے پلٹتے دروازہ بند کر گئی۔ نور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے اپنے آنسوں پر ضبط کر رہی تھی۔ آج اس کا شوہر کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا، اور وہ آج پھر اپنے آپ کو ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سجائے کھڑی تھی۔ نکاح کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ گانوں کی آوازیں اس کے کانوں تک بآسانی رسائی حاصل کر رہی تھی۔ وہ جامنی رنگ کے کامدار لہنگے میں ملبوس اپنے سر پر ٹکا دوپٹہ صحیح کرتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ لان میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک اٹھی، قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے۔ سامنے سٹیج پر رومان شاہ سفید شیروانی میں ملبوس اپنے ساتھ مہک کو لیے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اس کے ماں باپ، اس کے تایا تائی، اس کا دیور بھی کھڑے تھے۔ نور کو لگا وہ سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ رومان شاہ کے پہلو میں بیٹھنے کا حق صرف اس کا تھا۔ وہ اس شخص کو بانٹ نہیں سکتی تھی، لیکن اب اس کے پہلو میں کوئی اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اب اپنے شوہر کو بانٹنا تھا۔ قدم جیسے زمین نے جکڑے تھے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دل پسلیوں سے سر ٹکراتے خاموش ہوا، سینے میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ یہاں سے پلٹ جانا چاہتی تھی، لیکن قدم من بھاری ہوئے تھے۔ مہک اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے اماد کو اشارہ کر گئی، جو سر کو خم کرتے اس کی ویل چیئر سنبھالے اسے لیے نور کی جانب بڑھا۔ آ جائیے، آپ کو آپ کی محبت کے پاس لے چلوں۔ نور کے پاس آتے وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے بولی۔ نور نے اچنبے سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ نور کو دیکھتے رومان شاہ اپنے دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر محض الجھن ہی الجھن تھی۔ میں رومان سے محبت کرتی تھی، سمجھتی تھی انہیں اپنے وعدے میں قید کر لوں گی تو وہ میرے ہو جائیں گے، لیکن بھول گئی کہ ان کا دل میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں خود غرض نہیں بن سکتی تو محبت کرنے والوں کے درمیان نہیں آ سکتی۔ یہاں خود غرض بن جاؤں گی، مگر روز محشر اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے دو دلوں کو توڑتے ایک عورت کے آنسوؤں پر اپنا گھر بسایا ہے۔ مہک نور کا ہاتھ تھامے اس کی جانب دیکھتے نرمی سے بولی۔ وعدہ؟ نور نے بھرائی آواز میں اچنبے سے پوچھا، جس پر اماد اسے سب بتاتا چلا گیا۔ نور نے سسکی بھرتے رومان کی جانب دیکھا، جو نم آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کیا آپ مجھے معاف کرتے رومان کو بھی معاف کر دیں گی؟ ان کی کوئی غلطی نہیں، وہ میری قسم میرے وعدے کے آگے مجبور تھے نور۔ وہ تو آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کل کی رات جہاں آپ نے ہر لمحہ روتے ہوئے گزارا، وہیں میں نے رومان شاہ کو آپ کے کمرے کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھا روتا ہوا پایا۔ مہک کے کہنے پر نور کی آنسوں میں مزید روانی در آئی۔ اتنا روگی تو میک اپ خراب ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ولیمے کی تصویریں خراب آئیں۔
रोमांचा नूर के नजदीक आते पुश्त पर हाथ बांधे शोख लहजे में गोया हुआ। नूर ने शिकवा गुना निगाहों से उसकी जानिब देखा। हमारा वलीमा? नूर को मजीद हैरत हुई। हमारा वलीमा, रोमान ने मोहब्बत से कहते दोनों के दरमियान हायल एक कदम के फासले को मिटाते उसका हाथ थामा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि महक साहिबा को एहसास हो गया कि वो गलत कर रही हैं। उन्हें खुद गर्ज बनकर आप दोनों के दरमियान नहीं आना चाहिए, और बस उन्होंने सुबह हमसे बात करते माफी मांगी और आज आप दोनों का वलीमा करार पाया। सरप्राइज वलीमा। अमाद ने तंजिया कहते महक को खुद की जानिब इश्तियाल अंगेज निगाहों से देखने पर मजबूर किया। सब देख रहे हैं यार, क्यों सबको बातें बनाने का मौका दे रही हो? सब समझेंगे जबरदस्ती शादी हुई है। इनको क्या पता कि दुल्हन तो दुल्हे पर आशिक है। रोमांचा ने नूर को हिचकियों से रोते देख उसका हाथ अपने बाजू में डाले उसे डपटा। मैं नहीं करती आपसे मोहब्बत। नूर हस्बे तवक्को बिदक उठी। तुम्हारी मोहब्बत के अमली सबूत देख चुका हूं जानम। रोमान के जू मायनी लफ्जों पर नूर के आंसुओं को ब्रेक लगी। वो सटपटाए हुए अपना चेहरा झुका गई। जानती थी वो पहली रात के हवाले से बात कर रहा है, जबकि महक और अम्मात ने मुस्कुराते हुए उनकी जानिब देखा था। अब स्टेज पर चलें यार, मेरी टांगें दुख गई हैं यहाँ खड़े खड़े। एक तो दोनों प्रेमियों को मिलवाओ भी, ऊपर से उनके झगड़े भी सॉर्ट आउट करो। अम्माद ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। रोमान ने भवें रेस किए उसकी जानिब देखा। आपने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं उनसे मैं बखूबी वाकिफ हूं। लेकर आओ महक को, रोमान ने सख्त लहजे में उसे जताया। क्या कारनामा अंजाम दिया अम्माद ने? नूर रोना भूले तजस्सुस का शिकार हुई। वो क्या है ना कि मैंने ही हमजा को गायब करवाया था। आखिर को तो मोहब्बत करने वालों को मिलवाना जो था। अम्माद ने कॉलर झाड़े फख्र से बताया। नूर ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा जो रोमान की सख्त नजरों से घबराते महक को लिए स्टेज की जानिब बढ़ गया। ओह, कितनी बुरी बात है ये, नूर ने तासुफ से कहा। रोमान ने तनी भवें लिए उसकी जानिब देखा। हमजा के लिए उसके लहजे में जरा सा भी तासुफ या फिक्रमंदी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। बहुत दुख हो रहा है नूर रोमान शाह आपको? तनी भवें लिए रोमान ने उसके सुलगते हुए पूछा था। नूर ने आंखें घुमाई। दिल अब मुतमईन था, तमाम अज़ियत और तकलीफ दूर हुई थी। आप मेरे साथ बेतकल्लुफ मत हो, मैं नाराज हूं आपसे, नरूठे लहजे में कहते वो रोमान के हमरा कदम आगे बढ़ाने लगी। ऐसी बात है, फिर तो आज रात तुम्हारी नाराजगी मैं अपने अंदाज में दूर करूंगा। तुम मुझ पर अपना गुस्सा उतारना और मैं तुम्हारा गुस्सा सहते अपनी मोहब्बत और अपने लम्स से तुम्हारी नाराजगी दूर करूंगा। रोमान ने नूर के कान के नजदीक झुकते सरगोशी की। नूर उसके बेबाक लफ्जों के सबब शर्म से दोहरी हुई। लोगों पर जैसे कफल लगा, वो खामोशी से स्टेज की जानिब बढ़ने लगी जहां उसके माँ बाप मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। वो रोमान को माफ कर गई थी। जो कुछ हुआ उसमें रोमान की गलती नहीं थी, वो वादे के आगे मजबूर था। तो वहीं वो अब मजीद चपकलिश अपने रिश्ते में और अपनी जिंदगी में नहीं चाहती थी। महक रोमान की तमाम एहसानों को बुलाए उसे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराते शादी करने पर मजबूर करने पर शर्मिंदा थी। तो वहीं उसकी वालदा आबदा बेगम उसके पीछे हट जाने पर खुश थी। उन्होंने लाख उसे समझाया लेकिन वो नहीं समझी थी। लेकिन जो उसने फैसला लिया था वो 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से बचा गया था, नूर, रोमान और महक की माफी मांगने पर और तमाम सच्चाई बताने पर शाह हवेली वालों ने उसे माफ करते बेटी का दर्जा दे दिया था।